الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات بزرگ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کا یہ ہمارا ماہانہ درس قرآن اور مجلس ذکر کلام مقدس سے آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کی روشنی میں چند باتیں اپنی اصلاح آپ حضرات کی اطلاع کی نیت سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں آیت مبارکہ کی روشنی میں عظمت قرآن پہ چند باتیں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ اپنی بات کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات کی جتنی توجہ ہوگی انشاءاللہ اتنا کہنا سننا آسان ہوگا۔ اللہ پاک کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ کیا ترجمہ، کیا مفہوم؟ اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے، اتنی شان والی، اتنی مرتبے اور مقام والی کتاب ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دے، پہاڑ اس کا بوجھ اور مرتبہ برداشت نہ کر سکتے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جب میں نے پہاڑ کے وجود کو دیکھا، اتنا بڑا اس کا وجود ہے، پہاڑ میں اتنی زیادہ طاقت، لیکن اس کے باوجود اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتا، پہاڑ قرآن کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ جب میں نے قرآن کریم کا یہ شان دیکھا تو میں کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سارے کہہ لیں میرے بھائیوں، قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے آیت مبارکہ کی روشنی میں عظمت قرآن پہ یہ دعویٰ کیا ہے۔ اب میں اس دعوے پہ دلائل دوں گا اور دلائل کے ساتھ ثابت کروں گا کہ قرآن واقعی بے مثال ہے۔
قرآن کیوں بے مثال ہے؟ اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ نے کملی والے کو جو بھی عطا کیا ہے بے مثال عطا کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو جو بھی عطا کیا بے مثال عطا کیا ہے۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اللہ نے اپنے نبی کو نام دیا تو بے مثال دیا، کام دیا تو بے مثال دیا، مقام دیا تو بے مثال دیا، خاندان حسب نسب قبیلہ دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو علم عمل حلم اخلاق کردار دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو صداقت عدالت شرافت لیاقت ذہانت حکمت اور بصیرت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو کلمہ نماز روزہ حج زکات جہاد دیا تو بے مثال دیا۔ اللہ نے اپنے نبی کو چہرہ دیا تو بے مثال دیا، زلفیں دی ہیں تو بے مثال دی ہے، سینہ دیا تو بے مثال دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے تو بے مثال دیے ہیں، ازواج بنات نواسے نواسیاں دی تو بے مثال دی ہیں۔ اللہ نے کملی والے کو صحابہ اہل بیت اور امت دی ہے تو بے مثال دی ہے، صورت اور سیرت دی ہے تو بے مثال دی ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے نبی کو قرآن کتاب دی ہے تو بے مثال عطا کی ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ میرے بھائیو سب کہہ لو قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یہی قرآن ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کا سننا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو باوضو ہاتھ لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کو سینے سے لگانا بھی ثواب ہے، یہی قرآن ہے جس کے بارے میں گنبد خضرا کے وکیل رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا اگر گھر میں پڑھو گے تو رحمتوں کا نزول ہوگا، اگر دکان پہ پڑھو گے تو برکتوں کا نزول ہوگا۔ یہی قرآن ہے جو اتنی بے مثال کتاب ہے، جو قرآن کو یاد کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرت کے ساتھ پڑھتا ہے قاری قرآن بن جاتا ہے، اس کا ترجمہ کرتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے، کھڑا ہو کے بیان کرتا ہے مبلغ قرآن بن جاتا ہے۔ یہ قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے، اگر کوئی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو متعلم قرآن بن جاتا ہے، بیٹھ کے پڑھاتا ہے معلم قرآن بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے، جو اس پہ عمل کرتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیو قرآن بے مثال ہے۔ قرآن الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت پورے ملک میں پاکستان اور اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں اور عموماً پوری دنیا کے اندر دینی مدارس کے اندر دینی پروگرام منعقد ہو رہے ہیں، بڑے بڑے پروگرام جن میں قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کے فضائل، حدیث پاک پڑھنے پڑھانے کے فضائل، اور الحمدللہ ایک بہار ہے، ایک موسم ہے جو پرانے حفاظ اور علماء ہیں ان کے سروں پہ دستار باندھ کے انہیں جناب والا اسناد کی جا رہی ہے، اور نئے لوگ جو ہے وہ مدرسوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ اسی عنوان پہ گفتگو کی جائے اور اپنے بھائی دوستوں کو ترغیب کی جائے کہ ہم خود بھی قرآن پڑھیں، اپنی اولادوں کو بھی قرآن کی تعلیم دیں۔ اس لیے ہم نے عنوان جو ہے اس پہ تھوڑی سی تبدیلی کی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ جب درس قرآن ہوگا پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مناقب بیان کریں گے۔ آج ہم نے عنوان رکھا ہے عظمت قرآن، اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن کریم بے مثال ہے۔ میرے بھائیو قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، علماء فرماتے ہیں کائنات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ اکبر، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا نمبر 1 بیت اللہ، بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بندہ وہاں بیٹھ جائے، نہ تسبیح پڑھے، نہ ذکر کرے، نہ درود پڑھے، نہ تلاوت کرے، نہ رکوع اور سجدہ کرے، بس بیٹھا بیت اللہ کو دیکھتا رہے، یہ دیکھنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ نمبر 2
فرمایا قرآن کریم اتنی بے مثال کتاب ہے، اللہ اکبر۔ ایک تو ہے قرآن کا پڑھنا، فرمایا جو بندہ پڑھتا نہیں، پیار سے وضو کر کے قرآن کو کھولتا ہے، قرآن کے حروف پہ نگاہ ڈالتا ہے، اللہ فرماتے بندے دیکھنا تیرا کام ہے، اجر عطا کر دینا خدا کا کام ہے۔ اتنی بے مثال کتاب ہے، اس پہ بہت سے واقعات ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے محبت میں صرف کھولا ہے اور کھول کے قرآن کی زیارت کی ہے، اللہ نے اس پہ بھی نواز دیا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا قرآن کریم بے مثال ہے۔ علماء نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہا دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بندہ دیکھتا رہے بندے کا کبھی دل نہیں بھرتا، وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک بیت اللہ، فرمایا بیت اللہ میں اتنی کشش ہے بندہ دن رات بیٹھا دیکھتا رہے بندے کا کبھی دل نہیں بھرے گا۔ نمبر دو میرے نبی کا روضہ مبارک ہے، اس روضہ مبارک میں اتنی کشش ہے بندہ جتنی دیر دیکھتا رہے بندے کا دل نہیں بھرتا۔ نمبر تین آسمان ہے، آسمان میں اللہ نے ایسی کشش رکھی ہے ہم جب بھی آسمان کو دیکھیں گے ہمیں عجیب نظارہ نظر آئے گا۔ نمبر چار پانی ہے، پانی میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے ہم جب بھی پانی کو دیکھیں ہمارا دل نہیں بھرے گا۔ فرمایا اسی طرح ماں کی آنکھ جو ہے وہ اولاد کے چہرے کو دیکھنے سے کبھی بھرتی نہیں ہے، اور فرمایا اسی طرح مومن کا دل جو ہے وہ قرآن کریم پڑھنے سے کبھی بھرتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں علماء کو فرما رہے ہیں، اہل علم کو بتا رہے ہیں کہ مومن کی شان یہ ہے کہ مومن جتنا قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارا تو قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، فرمایا بھائیوں جس بندے کا دل مردہ ہو جائے اس کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، اور جس کا دل زندہ ہونا قرآن پڑھ پڑھ کے اس کا دل نہیں بھرتا۔ آئیے اگر دل میں کوئی مسئلہ ہے بھی، یہ قرآن ایسی کتاب ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت زبان سے کرنا تمہارا کام ہے۔ یہ اتنی بے مثال کتاب ہے کہ تم زبان سے تلاوت کرو گے یہ دل کے اندھیرے دور کر دے گا۔ قرآن بے مثال ہے۔ قرآن کیا ہے؟ سارے کہنے بھائیوں قرآن کیا ہے؟ قرآن بے مثال ہے۔ میں اس پہ ایک بات اور کہہ کے تھوڑا سا آپ کا ذوق بنا کے پھر عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قرآن کیوں بے مثال ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کو عطا کر دی، اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی، اللہ نے سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی، ساری سواریوں کی سرداری اللہ نے براق کو عطا کر دی، سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی، سارے نبیوں کی سرداری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی، سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کر دی، سارے عادلوں کی سرداری حضرت فاروق اعظم کو عطا کر دی، سارے سخیوں کی سرداری حضرت عثمان غنی کو عطا کر دی، سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی، سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی، سارے محدثین کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی، سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی، جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی، سارے معذروں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی طرح اللہ نے ساری جنتوں کی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا کو عطا کر دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح اللہ نے سارے فقہاء مجتہدین کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے ساری کائنات کی کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی ہے۔ قرآن بے مثال ہے۔ میرے بھائیوں قرآن کیا ہے؟ ہر کتاب میں تین چیزیں ہوتی ہیں۔ کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ تین چیزیں۔ نمبر ایک اس کے الفاظ ہوتے ہیں، نمبر دو اس کے معانی ہوتے ہیں، نمبر تین اس کی تاثیر ہوتی ہے۔ قرآن اتنی بے مثال کتاب ہے کہ کائنات کی کوئی کتاب نہ قرآن کے الفاظ کا مقابلہ کر سکتی ہے،
نہ قرآن کے علوم کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ قرآن کی تاثیر کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، الفاظ قرآن بے مثال، کیوں؟ قرآن خود بے مثال ہے۔ الفاظ قرآن کتنے بے مثال ہیں، اب ذرا توجہ کیجئے گا۔ مکہ مکرمہ ہے، ابو جہل پریشان ہے۔ کیوں پریشان؟ کہتے ہیں جب سے آمینہ کے لال نے اعلان کیا ہے لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کیا ترجمہ؟ نہیں ہے کوئی خالق، نہیں ہے کوئی مالک، نہیں ہے کوئی رازق، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی بارشیں برسانے والا، نہ کھیتیاں اگانے والا، نہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا، نہ عزت اور شہرت صحت دینے والا، الا اللہ، مگر ایک اللہ۔ ابو جہل پریشان ہے۔ اس وقت سے ہمارا تو کاروبار ختم ہو گیا، ہم نے تو 360 بنا کے رکھے ہیں، یہ رزق دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ صحت دیتا ہے، یہ کھیتیاں اگاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے محبوب نے اعلان کیا، اب ابو جہل پریشان ہے۔ اس کے پاس اتفاق سے ایک مہمان آیا، وہ مہمان آ کر کہنے لگا ابو جہل کیا بنا، تیرا چہرہ اترا ہوا، تو پریشان ہے۔ اس نے کہا پریشان کیسے نہ ہو، جب سے انہوں نے یہ صدا لگائی ہے ہمارا تو کاروبار ہی ٹھپ ہو گیا، ہمارا تو سارا نظام ہی ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ آنے والا مہمان کہنے لگا تو پریشان نہ ہو، میں بہت بڑا جادوگر ہوں، میں بہت بڑا حکیم ہوں۔ نعوذ باللہ۔ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے ذہن پہ اثر ہے، جب میں ان کا علاج کروں گا اثر ختم ہو جائے گا، وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر تو علاج کر سکتا ہے تو ان کا علاج ضرور کرنا۔ کہا مجھے لے چل، ان کے پاس لے چل۔ میں لے جا نہیں سکتا۔ اچھا تو لے جا نہیں سکتا، ایڈریس تو بتا سکتا ہے؟ اس نے کہا ایڈریس تو بتا سکتا ہو، کہاں ملاقات ہوگی؟ ذرا سنیے گا، قرآن کے الفاظ کتنے بے مثال ہیں، یہ بھی سمجھ آئے گی، میرے نبی کا مقام بھی سمجھ آئے گا۔ ابو جہل کہنے لگا حرم میں چلا جا۔ وہ کہنے لگا ابو جہل تیری مت ماری ہے، حرم میں تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ جن سے میں نے ملنا ہے وہ ہستی کون سی ہستی ہے؟ اللہ اکبر۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لے ساتھی۔ جادو تو وہ جو سر چڑھ کے بولے ابو جہل میرے نبی کا دشمن ہے، لیکن کہتا کیا ہے؟ کہتے چلا جا، حرم میں سینکڑوں لوگ ہوں گے، لیکن یاد رکھ جیسا حسن اللہ نے ان کو عطا کیا ہے کسی اور کو عطا ہی نہیں کیا ہے۔ کیسا ایڈریس دیا کہ ان سے ملنا ہے کہ جن کے چہرے جیسا کائنات میں کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ اب یہ چل پڑے مسافر جو مہمان آئے تھے، یہ چل پڑے، میں نے اس ہستی سے ملنا ہے کہ جس ہستی کے چہرے جیسا کائنات میں کسی کا چہرہ نہیں ہے۔ نانا میں نے اس ہستی سے ملنا ہے کہ جن کے چہرے میں حضرت، جن کے چہرے کے بارے میں حضرت حسان یوں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں نے ان سے ملنا ہے کہ جن کے چہرے کے بارے میں حافظ شیرازی یوں فرماتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نبر القم لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ میں نے اس ہستی سے ملنا ہے کہ جن کے چہرے کے بارے میں حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میں نے ان سے ملنا ہے کہ جن کے چہرے کے بارے میں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب یوں کہتے ہیں اس صورت نو میں جانا تھا جہاں آقا کے جانے جہانا تھا، سچ آقا کے ربی شانہ تھا کہ شان تو شانہ سب بڑھیا۔ سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ حقیقت جا لگیا۔ میں نے ان سے ملنا ہے، کائنات کے حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمتی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انجدی کھینچی، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتی۔
اور واقعی ہی مجھے کسی سے پوچھنا نہیں پڑا، حضور اپنے صحابہ کے درمیان یوں چمک رہے تھے جیسے 14ویں رات کا چاند ستاروں کے درمیان چمکتا ہے۔ فرمایا میں سیدھا قدموں میں پہنچا اور میں نے جاتی کہا کہ میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا ہوں؟ آپ اندازہ کریں کیسے الفاظ تھے، نعوذ باللہ، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں۔ اگر کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا، عمر ذرا اٹھنا، اسے بتا علاج کسے کہتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی ذرا اٹھنا، اسے بتا علاج کسے کہتے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اکبر۔ اور اخلاق کا بھائیوں پتہ اس وقت چلتا ہے جب بندے کی اپنی ذات پہ بات بنے نا، اخلاق کا پتہ اس وقت چلتا ہے۔ تو خیر حضور نے فرمایا علاج کرے گا، جی مجھے کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ نکال دیجئے۔ میرے محبوب نے یوں ہاتھ مبارک نکالے، آنے والے نے اپنا منتر شنتر شروع کیا، میرے محبوب نے اپنی مبارک زبان سے اللہ کا قرآن شروع کیا۔ ذرا تصور کیجئے آج کے زمانے میں کوئی اچھا قاری قرآن کی تلاوت کرے، بندہ جھوم جاتا ہے، جناب والا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ اللہ اکبر، حرم کی سرزمین ہو، اللہ کا کلام ہو، میرے محبوب کی زبان ہو تو رنگ کیا بنتا ہوگا۔ میرے محبوب نے تلاوت شروع کی نا، میرے بھائیوں یاد رکھیے گا، یہ قرآن کریم کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا کمال ہے کہ ہم قرآن پڑھتے زبان سے ہیں، سنتے کانوں سے ہیں، لیکن یہ اثر کہاں پہ کرتا ہے؟ یہ اثر دل پہ کرتا ہے، قربان جاؤ۔ اور دل کا کنیکشن آنکھوں کے ساتھ ہے، جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو آنکھیں خود بخود بہہ پڑتی ہیں۔ میں قربان جاؤں، جب قرآن پڑھا میرے محبوب نے، قرآن نے اپنا رنگ دکھایا۔ الفاظ قرآن کتنے بے مثال ہے، الفاظ نے جب اپنا رنگ دکھایا نا، آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میرے محبوب نے تلاوت کو روکا، جب تلاوت کو روکا نا، یہ مہمان ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے، کملی والے جس رب نے آپ کو جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، ایک مرتبہ پھر قرآن کی تلاوت کی دیے نا، میرے نبی نے دوبارہ قرآن کی تلاوت شروع کی ہے۔ آقا ہاتھ بھی تو نکالیے نا، میرے محبوب نے ہاتھ مبارک بھی نکال دیے۔ قرآن سنتے سنتے اللہ اکبر، اس مہمان نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے ہیں اور پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اس مہمان کو تاریخ حضرت زماد ازدی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو یہی بات میں بتا رہا تھا کہ بھائیو قرآن بے مثال ہے، اس لیے کہ الفاظ قرآن بھی بے مثال ہے، اور جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے۔ قرآن کیسی بے مثال کتاب ہے، اللہ اکبر۔ جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے اللہ پھر اس کو عظمتیں کیسے عطا کرتے۔ ہمارے بزرگوں میں سے حضرت امام ابو یوسف صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، بڑے امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں۔ حضرت قاضی بنے، چیف جسٹس بنے، جج بنے۔ جب آپ جج بنے نا تو وقت کا بادشاہ خلیفہ ہارون رشید، اس نے آپ کی دعوت کی۔ اب توجہ کیجئے گا قرآن کیسے بندے کی زندگی کو بدل دیتا ہے جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ جب دعوت کی نا، بادشاہ نے دسترخوان بچھوایا، اب ملازموں نے، نوکر چاکروں نے آ کر کھانے رکھنے شروع کیے، تو امام صاحب نے رونا شروع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ بندے کو تعجب تو ہوتا ہے، بندہ کسی کی دعوت کرے، اس کے سامنے دسترخوان بچھائے اور وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دے، تعجب تو ہوتا ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، بادشاہ کہنے لگا حضرت کیا بنا، آپ کیوں روئے؟ اللہ اکبر۔ میں نے کہا بادشاہ تجھے کیا پتا یتیمی کیا ہوتی ہے، یتیمی کا دکھ، یتیمی کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کیا بنا حضرت آپ کیوں روئے؟ فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے اپنے استاد کا ایک جملہ یاد آ گیا، استاد کا جملہ یاد آ گیا۔ وہ جملہ اب ہمیں بھی سنائیے، ہمیں بھی تو پتا چلے نا وہ جملہ کیا جملہ ہے۔ کہا سنیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں۔ فرمایا میں یتیم، چھوٹی عمر، جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا، کام کاج کے قابل ہوا، تو میری والدہ نے مجھے دھوبی کے پاس چھوڑا کہ سارا دن دھوبی کے پاس کام کیا کر۔ میں سارا دن دھوبی کے پاس کام کرتا،
شام کو دھوبی چند سکے دیتا، چند پیسے دیتا، میں لا کر اپنی ماں کو دے دیتا۔ یوں ہمارے گھر کا چولہا جلنے لگا۔ دن گزرتے گئے، لیکن جب میں روزانہ جاتا، میں راستے میں دیکھتا کہ ایک جگہ دین کی درسگاہ ہے جہاں قرآن و حدیث، قرآن و سنت اور فقہ پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک شخصیت نورانی چہرے والی، ان کے سر پہ پگڑی، چہرے پہ داڑھی اور آگے کثیر تعداد میں شاگرد ہیں۔ میں دل ہی دل میں کہتا، اللہ میں یتیم نہ ہوتا تو میں بھی اس درسگاہ میں آتا، میں بھی یہاں پہ پڑھتا، میں دھوبی کے پاس نہ جاتا۔ اللہ اکبر، یہ فیصلے تڑپ پہ ہوتے ہیں، جس کے دل میں جتنی تڑپ ہوتی ہے اللہ پھر اسے اتنا نواز بھی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں قابلیت نہیں چلتی، اللہ کے ہاں قبولیت چلتی ہے۔ بڑے بڑے ذہین لوگ جو ہیں اللہ اکبر جب تکبر کرتے ہیں تو دھتکار دیے جاتے ہیں، اور نکمے جب عاجزی کرتے ہیں تو نواز دیے جاتے ہیں۔ دین کے معاملے میں قابلیت نہیں قبولیت چلتی ہے۔ تو خیر حضرت فرماتے میرے دل میں یہ جذبات، ایک دن میں اپنے دل کے جذبات سے مجبور ہو کے حضرت کی درسگاہ میں چلا گیا، بجائے دھوبی کے پاس جانے کے حضرت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت بیان کر رہے تھے قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل اخذ کر رہے تھے۔ جب آپ نے اپنی گفتگو کو ختم کیا نا، ایک شاگرد کو اشارہ کیا، بیٹا ابھی میں نے جو بیان کیا ہے ذرا اسے سنانا۔ اس سے پہلے وہ شاگرد کھڑا ہوتا، حضرت فرماتے میں نے ہاتھ کھڑا کیا، استاد جی میں سناؤ، تو کون ہے؟ میں جی یتیم ہوں، روزانہ یہاں سے گزرتا، دل کرتا آپ کی مجلس میں آنے کو، آج دل کیا آ بیٹھا۔ اچھا تو سنانا۔ فرمایا جب میں نے سنایا، میرے استاد نے سنا، انہیں اندازہ ہو گیا، کہنے لگے بیٹا مجھے یوں محسوس ہوتا ہے اللہ تجھ سے دین کا بہت بڑا کام لے گا، تو مجھے وقت دیا کر، وقت نکالا کر۔ فرمایا اب یوں ہوتا میں دھوبی کے پاس بھی جاتا، حضرت استاد کو بھی وقت دیتا۔ اب چونکہ دھوبی کو وقت تھوڑا ملتا تو دھوبی پیسے بھی تھوڑے دیتا۔ ماں نے 2-4 دن تو دیکھا ہے یہ گڑبڑ کہاں پہ ہے، پہلے پیسے زیادہ ملتے تھے اب پیسے تھوڑے ملتے ہیں۔ اچھا صبح کو چیک کرتی ہو، فرمایا میں گھر سے نکلا، میری ماں بھی چپکے چپکے میرے پیچھے نکلی ہے۔ جب میں استاد کے پاس پہنچا، ماں سمجھ گئی یہاں وقت دیتا ہے اس لیے پیسے تھوڑے ملتے ہیں۔ فرمایا اب تو میری ماں نے کچھ نہ دیکھا، میرے استاد پہ برس پڑی، جو دل میں آیا زبان پہ آیا کہتی چلی گئی، لیکن میرے استاد نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، استاد مسکراتے رہے۔ سبحان اللہ، کیا کرتے رہے؟ کیوں؟ اگر استاد ہی ناراض ہو جائے تو پھر کوئی بچہ منزل مقصود پہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ استاد کا حوصلہ ہے کہ سب کچھ برداشت کر کے بھی استاد مسکراتا ہے۔ فرمایا میری ماں نے جو کہا، حضرت استاد جی سنتے رہے، ایک ہی جملہ کہا، اماں یاد رکھ اگر تیرا بیٹا مجھے وقت دیتا رہا اور اس نے قرآن و حدیث، قرآن و سنت کا علم پڑھ لیا تو ایک وقت ایسا آئے گا آخرت کو بنے گی، تیرا بیٹا دنیا میں اتنی عزت پائے گا کہ باداموں کا حلوہ کھایا کرے گا۔ یہ باداموں کا حلوہ آج کا نہیں، یہ اس زمانے میں اتنی خاص اور مہنگی ڈش جو صرف بادشاہوں کے لیے بنا کرتی تھی، تیرا بیٹا باداموں کا حلوہ کھایا کرے گا۔ کہا جب حضرت استاد جی نے اتنا جملہ کہا، اب تو ماں رو پڑی، کہتی استاد جی کہاں میرا یتیم اور کہاں بادشاہوں کے کھانے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ استاد نے کہا ہوگا اماں یہ تیرے بیٹے کا کمال نہیں ہوگا، یہ قرآن کا کمال ہے۔ کیوں؟ قرآن بے مثال ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتے ہیں۔ کہا اماں تو دنیا سے چلی گئی اور آج وہ وقت آیا میں قاضی بنا، چیف جسٹس بنا، اور تو نے میری دعوت کی ہے، اور دسترخوان پہ سب سے پہلے جو کھانا لا کے رکھا گیا وہی باداموں کا حلوہ ہے۔ تو بھائی میں عرض کر رہا تھا قرآن اتنا بے مثال ہے، جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتا ہے۔ اللہ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ یہی خلیفہ ہارون رشید ہے۔ ان کے علماء نے اور واقعات بھی لکھے ہیں۔ فرمایا ایک دن یہ خلیفہ ہارون رشید نا بالکونی میں بیٹھا تھا دوسری منزل پہ، اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی ہے۔ اس نے دیکھا امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اپنے گھر سے نکلے اور مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔
اور 2 نوجوان، 2 طالب علم، 2 شاگرد ان کے پیچھے پیچھے ہیں. عزت اسے کہتے ہیں، مقام اسے کہتے ہیں. کہا حضرت جاتے جاتے جب مسجد کے صحن کے قریب پہنچے، اب جوتے اتارنے تھے. فرمایا حضرت نے ایک جوتا اتارا نا تو ایک طالب علم نے اٹھا لیا، دوسرا اتارا تو دوسرے شاگرد نے اٹھا لیا. دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ ایک ایک حصے میں آیا ہے. دونوں نے رومال بچھایا، کپڑا بچھایا، دونوں جوتے اس میں رکھ کے ایک نے ادھر سے پکڑ لیا، ایک نے ادھر سے پکڑ لیا. بادشاہ نے دیکھا تو ٹھنڈی آب بھرتا ہے. بیوی کہنے لگی بادشاہ سلامت، خیر تو ہے؟ اس نے کہا چھوڑ، میں بادشاہ کہاں. اس نے کہا بادشاہ میں نہیں، بادشاہ امام ابو یوسف ہے. سبحان اللہ. اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میرا آج تک کسی نے جوتے کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس کے جوتے دیکھو. اللہ اکبر. یہ بادشاہ ایک دن پھر بالکونی میں بیٹھا ہے، اس کی بیٹی اس کے پاس بیٹھی ہے. اچانک دیکھا کہ شہر کے لوگ بہت بڑی تعداد میں شہر سے باہر جا رہے ہیں. ابو جان بغاوت ہو گئی. نہیں بیٹا بغاوت تو نہیں ہوئی، یہ سارا شہر باہر کیوں جا رہا ہے؟ کہا تجھے پتا نہیں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سفر پہ گئے تھے، آج ان کی واپسی ہے. یہ سارا شہر ان کے استقبال کے لیے جا رہا ہے. پہلے لوگ علماء کی جو قدر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. تو بیٹی نے آگے سے ایک جملہ کہا. بیٹی کہنے لگی ابا جان پھر بادشاہ آپ نہیں ہیں، بادشاہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ہیں. آپ واپس آتے ہیں تو ہمیں دھکے کے ساتھ لوگوں کو لے جانا پڑتا ہے کہ چلو بادشاہ کا استقبال کرو. بادشاہت تو یہ ہے نا کہ کسی کو کہنے کی ضرورت بھی نہیں اور لوگ خود بخود جا رہے ہیں. تو بھائیوں بتانا صرف اتنا چاہتا ہوں کہ قرآن بے مثال ہے، اور جو بندہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتے ہیں. کہہ دو بے شک. اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی، لیکن اولاد والی نعمت بڑی عجیب ہے. اولاد والی نعمت کیا ہے؟ بڑی عجیب نعمت ہے. بندے کی کوشش ہوتی ہے میں اپنی اولاد کو ایسا بناؤں، سنواروں، ایسا سکھاؤں، ایسی چیزیں دوں جو میرے خاندان میں مجھ سے پہلے کسی نے نہ دی ہوں. میرے بھائیوں اولاد کو ہم سب کچھ دیں اور قرآن کریم نہ دیں. بہت بڑے دھوکے اور غفلت میں ہیں. میں اولاد ہر بندہ چاہتا ہے میرا بچہ بے مثال بنے، میری اولاد بے مثال بنے. تو بھائیوں دنیا کے علوم دے، اور جو چیز بندے کو بے مثال بناتی ہے وہ چیز نہ دیں. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے، یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے. آئیے ذرا میں 2-4 حوالے پیش کرو تاکہ پتا چلے کہ قرآن کتنی بے مثال کتاب ہے. آج اگر میں یہاں سے سوال کرنا شروع کروں، یوں گھوم کے آئیں اور ہم پوچھیں کہ سب سے عزت والا کون ہے، مقام والا کون ہے، شرف والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے، ہر بندے کا اپنا اپنا جواب ہوگا. کوئی کہے گا عہدے والا، کوئی کہے گا پیسے والا، کوئی کہے گا منصب والا، کوئی کہے گا حسن و جمال والا، کوئی کہے گا جناب والا، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل. لیکن قربان جاؤ ہر بندے کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن آئیے اس ہستی کے دروازے پہ چلتے ہیں کہ جن کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. اختلاف تو دور کی بات ہے، اگر کوئی ذرا برابر شک بھی کرے وہ بھی دارا اسلام سے خارج ہے. میرے بھائیوں دیکھیے گا اللہ نے اولاد والی نعمت دی ہے. اللہ اکبر. اولاد بے مثال کیسے بنے گی؟ اللہ کے نبی آپ بتا دیجئے نا کہ سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے، مقام والے کون ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن. میری امت میں سب سے زیادہ عزت والے، عظمت والے، شان اور مقام والے وہ ہیں جن کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے. جن کے سینے میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن ہوتا ہے. اشراف امتی، اشراف امتی. اور اس سے بڑی بات سنیے کیسا پروٹوکول ہے. اللہ اکبر. بچہ استاد کے پاس جاتا ہے نا، بچے کو استاد کہتا ہے بیٹا پڑھ بسم اللہ. ابھی پوری بسم اللہ نہیں پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، صرف کتنا کہا بسم اللہ. اللہ فرماتے جبریل میں نے اس بسم اللہ کے صدقے اس بچے کو بھی معاف کر دیا، اس کے والدین کو بھی معاف کر دیا.
یہ جنت کا اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے. کیسا قرآن بے مثال ہے. میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا. ہمارے ہاں رواج ہے، آپ کا بیٹا کہتا جی ڈاکٹر ہے، آپ کا بیٹا انجینئر ہے، وکیل ہے، بڑا تاجر ہے، بڑے عہدے پہ ہے. آپ کا بیٹا حافظ قرآن کا والد بڑے ڈھیلے سے منہ سے کہتے ہیں وہ جی حافظ قرآن ہے. میں نے کہا نہ قدری نہ کرو، نہ قدری نہ کرو. جن کو اللہ نے یہ دولت دی ہے وہ بچے بھی بے مثال ہیں اور ان کے والدین بھی بڑی عظمت اور شان والے ہیں. ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ تو چند دن کی زندگی امتحان ہے، گزر گئی. اللہ اکبر. 70 سال کے بزرگ کو پوچھو نا او جی کیسے گزری، کہتے یوں گزری جیسے آدمی آنکھ جھپکتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کل پیدا ہوئے آج 70 سال کے ہو گئے. اور جب موت آئے گی نا پھر بھی ہم یہی کہیں گے ہم تو جناب والا دنیا میں بہت کم عرصہ، ایک دن یا ایک دن سے بھی کم وقت رہے. اللہ اکبر. تو بھائیو یہ دنیا یہ تو امتحان ہے. خیر پریشان نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم کتنی بے مثال کتاب ہے، کتنی عظمت والی کتاب ہے. میرے محبوب نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کوئی اور نہیں کہہ رہا، میرے محبوب فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے. سبحان اللہ. سب سے بہترین بھائیوں کون ہے جو قرآن کو پڑھتا؟ اور ہمارے معاشرے میں ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ سب سے زیادہ کم، سب سے کم وظیفہ، سب سے کم تنخواہ اس کو ملتی ہے جو قرآن پڑھاتا ہے. جو کیا کرتا ہے؟ یار یہ ٹیچر ہے اسے تم لاکھ روپیہ دے رہا ہو، 70,000 کہتا جی سائنس پڑھاتا ہے، ریاضی پڑھاتا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے کہا یہ قرآن پڑھاتا ہے. یہ کیا پڑھاتا ہے؟ قرآن پڑھاتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں برکتیں کہاں گئی، رحمتیں کہاں گئی. اللہ اکبر. اللہ نہیں دیکھتا کہ تم قرآن والوں کے ساتھ کیا کرتے ہو، ان کے ساتھ تم کیسا رویہ اختیار کرتے ہو. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ ہمیں قرآن اور قرآن والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حدیث پاک سنیے ایمان تازہ ہوگا. میں نے کہا میں اختلاف نہیں کرتا، صرف بات سمجھانے کے لیے. میں نے کہا یہ جو آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، سیاستدان، سائنسدان ہے، بڑی کوٹھی کار بنگلہ ہے اور آپ کو اس پہ فخر ہے، بتائیے کیا ان کے قدموں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں؟ کہتا مولوی صاحب کیسی بات کرتا ہے، پتہ نہیں فرشتے دیکھتے بھی ہیں کہ نہیں دیکھتے اور آپ پر بچھانے کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا پھر یہ کیا پروٹوکول ہوا؟ اللہ معاف فرمائے. اگر پیسہ پروٹوکول ہے وہ تو کافر کے پاس بھی بہت ہے، اگر پیسہ پروٹوکول ہے وہ تو غلط لوگوں کے پاس بھی بہت ہے. نہ آپ بتاؤ جس کو تو نے ہاتھ سے قرآن بنایا ہے اس کا پروٹوکول کیا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا قرآن پڑھنے والے بچے کا شان یہ ہے، میرا اور آپ کا بچہ جو قرآن پڑھے گا اسے پروٹوکول یہ ملے گا، اسے عظمت اور شان یہ ملے گی. یہ بچہ جب اپنے گھر سے نکلتا ہے نا، اماں اب میں قرآن پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، یہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے استاد کی طرف چلتا ہے. اللہ فرماتے فرشتوں دوڑو دوڑو اس بچے کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا دو. کیوں؟ یہ بچہ فرش پہ نہ چل کے آئے، تمہارے نورانی پروں پہ چل کے آئے. کیسا پروٹوکول ہے، کیسی عظمت ہے. اللہ اکبر. ہمارے بزرگوں میں سے اورنگزیب عالمگیر، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بادشاہ گزرے، بڑے نیک بادشاہ گزرے. ان کا بیٹا شاہ عالم یہ افغانستان کا گورنر تھا. اس نے آ کر اپنے والد کو کہا ابا جان آپ کو مبارک ہو. آپ کو کیا ہو؟ کہا بیٹا کس بات کی مبارک دیتا ہے؟ بڑی اہم بات ہے، سننے کی بات ہے. بیٹا کس بات کی مبارک دیتا ہے؟ اس نے کہا ابا جان میرے بیٹے آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کیا ہے. میرے بیٹے آپ کے پوتے نے کیا کیا ہے؟ وہ سمجھدار لوگ تھے نا، وہ بڑی پوائنٹ کی بات کیا کرتے تھے. اس نے کہا پتر یہ مبارک تیرے لیے ہے، میرے لیے یہ مبارک تیرے لیے ہے، میرے لیے. کیوں؟
اس نے کہا کل قیامت والے دن تاج تیرے سر پہ آنا ہے، میرے سر پہ۔ اب دیکھیے اس جملے میں کتنی بڑی بات بیٹے کو سمجھا دی، کتنی بڑی بات سمجھا دی۔ بیٹے نے بھی سنا، بیٹا بھی خاموش ہو گیا، خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ ایک مہینے کے بعد واپس آئے، کتنے کے مہینے کے بعد؟ ایک مہینے کے بعد۔ کہتا ابا جان آپ کو مبارک ہو، مجھے کہا نہیں تھا مبارک تیرے لیے ہے میرے لیے نہیں۔ اس نے کہا جی اس دن مبارک میرے لیے تھی، آج مبارک آپ کے لیے ہے۔ اس دن میرے بیٹے نے حفظ کیا تھا، آج آپ کے بیٹے نے حفظ کر لیا۔ ایک مہینے میں پورا قرآن یاد کیا۔ کتنے؟ ایک مہینے میں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ جو علماء نے لکھی ہے، یہ جو اورنگزیب عالمگیر تھے نا، بادشاہ کیا تھے، لیکن بیت المال سے خرچ نہیں لیتے تھے، تنخواہ نہیں لیتے تھے۔ کیسے گزارا کرتے تھے؟ فرمایا ٹوپیاں سی کے گزارا کیا کرتے تھے، یعنی حلال کا لقمہ، اولاد کو حلال کا ایسا لقمہ کھلایا کہ جب بیٹے کو کہا نا بیٹا مبارک تیرے لیے ہے، پھر بیٹا گیا اور بڑھاپے کے عالم میں ایک مہینے میں قرآن یاد کر کے آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو یہ سعادتیں، اگر میں فضائل بیان کرتا جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ یہ تو دنیا ہے دنیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حافظ قرآن کا انتقال ہوتا ہے، اللہ فرماتے زمین میرے حافظ قرآن کے جسم کو کچھ نہ کہنا، میرا حافظ تیرے اندر آ رہا ہے۔ زمین کہتی اللہ میں اس کو کیا کچھ کہوں گی کہ جس کے سینے میں تیرا قرآن ہے، تیرا کلام ہے۔ دیکھیے زمین پہ ہے تو پروٹوکول ہے، اگر قبر کی لحد میں اترا ہے تو پروٹوکول ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، حافظ قرآن آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا، اللہ اکبر۔ اس حالت میں اللہ فرمائیں گے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ کیسا پروٹوکول ہے، آج دنیا پروٹوکول پہ مر جاتی ہے۔ میں نے کہا بھائی کل کیا پروٹوکول ہوگا تیرے اس حافظ قرآن کا، جب اللہ اسے فرمائیں گے اور حافظ قرآن تجھے اختیار ہے، تیرے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہے، انہیں جہنم سے نکال کے جنت میں لے جا۔ میں نے کہا آج عموماً ایسا ہوتا ہے، کسی بچے کو اگر مدرسے میں داخل کروایا جائے تو چچے تائے رشتے دار کہتے یار ایک کیڑا کام کیتا ہے، منڈے نو کتھے لا دیتا، کسے اور جگہ تے لاتا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یاد رکھنا کل قیامت والے دن یہی چچے تائے، یہی رشتے دار ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہیں گے حافظ جی میں تے تیرا ماما نا، میں تے تیرا چاچا۔ اللہ اکبر۔ کیسا پروٹوکول ہوگا۔ فرمایا 10 ایسے افراد جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی کہ حافظ قرآن ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو اللہ نے اولاد دی ہے نا تو اپنے والدین سے وفا کرو، اپنے والدین سے کیا کرو؟ وفا کرو۔ سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ کیا خیال ہے اس وقت میرے اور آپ کے ماں باپ کو پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ کیسے خوش ہوں گے؟ چلو ہم نہیں کر سکے، ان کے کسی پوتے کو کسی پوتی کو حافظ قرآن بنا دو، وہ میزان پہ انتظار میں کھڑے ہوں گے کب ہمارا دادا دادی آئے اور ہم انگلی پکڑ کے جنت کی طرف چل پڑے، کب ہمارا نانا نانی آئے اور انگلی پکڑ کے جنت کی طرف چل پڑے۔ کوشش کرو گے جی انشاءاللہ۔ فرمایا عجیب تخت ہوں گے، اس پہ جو ہیرے جواہرات موتی لگے ہوں گے نا، ان کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، سروں پہ تاج ہوں گے۔ لوگ دیکھ کر پوچھیں گے نبی ہے؟ نہیں، نبی نہیں ہے۔ صحابی ہے؟ نہیں۔ تابعی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے ولی قطب ابدال غوث ہے؟ نہیں۔ شہید ہے؟ نہیں۔ کون ہے؟ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ حافظ قرآن کے والدین ہیں۔ اور میرے بھائیو بس دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، وقت کافی ہو چکا۔ قرآن کریم اتنی بے مثال کتاب ہے، اتنی بے مثال کتاب ہے، جو اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی بے مثال بنا دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ سارے حضرات کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ؟ اپنے بچوں میں سے پوتے پوتیاں ہیں، دیگر رشتے دار ہیں، ترغیب دیجئے۔ اگر آپ ترغیب دیں گے کوئی بچہ تیار ہو گیا، اس میں آپ کا حصہ
حصہ شامل ہو جائے گا. آپ اپنے بچوں کو لائیں. الحمدللہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے پاس برادر مکرم عالم بھی ہے، حافظ بھی ہے، حضرت مولانا قاری محمد عرفان صاحب. الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 35 بچے جو ہیں ان کی حفظ کی کلاس ہے. دیگر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بچوں کو تیار کریں، بچوں کو تیار کر کے ہمارے پاس بھیجیں، قرآن کریم کے حافظ بنائیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کے اس مدرسے میں درس نظامی جو ہمارے وفات کا الحمدللہ علماء کا کورس ہے، 10 سالہ کورس جو ہے الحمدللہ وہ مکمل کورس بھی ہمارے یہاں ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو شبہ کتب پڑھانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ آپ جانتے ہمارے پاس اساتذہ وہ ہیں جو میرے بھی استاد ہیں. الحمدللہ یہاں حضرت مولانا طاہر نقشبندی صاحب ہیں، مولانا استاد ظہر صاحب ہیں، استاد افتخار احمد صاحب ہیں، مولانا غلام صدیق صاحب ہیں. ایسے بڑے اساتذہ انسان کو ایک جگہ پہ اکٹھے ملے اتنے، یہ بہت مشکل ہے. یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ الحمدللہ یہ بزرگ ہستیاں، صاحب علم ہستیاں، صاحب تقوی ہستیاں جو ہیں الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں. بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات کوشش فرمائیں اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو حافظ قرآن بنائیں. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. 2-3 گزارشات ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جیسے کہ میں نے